من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھیے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس چیز سے جس کا ان کو حکم دیا جائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. یا ایہا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. دوبارہ دیکھ لیں. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت مزاج والے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا ان کو حکم دیا گیا، اور وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اے کافرو، آج کے دن معذرت پیش نہ کرو، یہ تو بدلہ ہے اس چیز کا جو کہ تم کیا کرتے تھے. یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ ہمارے کورس کی 88 نمبر آیت ہے. ہمارا کورس جو کہ یا ایھا الذین آمنو، آج اس کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو سے مسلمانوں کو خطاب فرمایا، کہ پہلے یہ خطاب انبیاء کو ہوا کرتا تھا، لیکن اس امت کی خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو کہہ کر خطاب فرمایا. اور یہ سورۃ التحریم ہے جس کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. تحریم کا مطلب مصدر ہے حرام کرنا، حرام ہونا، کہ جس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے.
یہ اصل میں پس منظر ہے سورۃ التحریم کا شان نزول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب عصر کی نماز سے جماعت سے فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان اپنی تمام ازواج کے پاس ایک چکر لگایا کرتے، یعنی تمام ازواج سے ملاقات کے لیے جاتے، ایک زوجہ کے پاس، ایک اپنی بیوی کے پاس، تھوڑا سا ٹھہرتے، پھر دوسری کے پاس، یعنی کھڑے کھڑے تمام ازواج کے چکر لگا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی تھی ہر زوجہ کے لیے، جس طرح کے شریعت نے ہمیں بھی اس کا حکم دیا، لیکن اس کے علاوہ روزانہ کی ضرورت کی کسی اہلیہ کو کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے دوران حال احوال لینے کے لیے کھڑے کھڑے تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، یعنی ٹائم زیادہ وہاں پہ لگا دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تھوڑا تجسس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں ٹھہرے۔ پھر ان دونوں ازواج نے اپنا مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ اگر وہاں کوئی چیز کھائی تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو فلاں جو گھاس ہے، ایک وزفیر نام کی کوئی گھاس وغیرہ، اس کی بو سی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو جو ہے وہ ناگوار۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے وہ یعنی جو گھاس کا نام تھا وہ آپ نے کھائی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو وہ نہیں کھائی، میں نے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد انہوں نے مجھے دیا تھا، وہ میں نے نوش فرمایا، شہد کھایا، شہد پیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ شاید وہ جو شہد میں نے پیا ہے وہ مکھی شاید اس گھاس پہ بیٹھی تھی، وہاں سے رس لے کے آئی، جس کی وجہ سے میرے منہ میں بدبو پیدا ہو۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے وہ بوٹی کھائی ہے، اس کی بو سی محسوس ہو رہی۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم کھائی کہ میں دوبارہ یہ شہد نہیں پیوں گا، ان اہلیہ کے پاس یا جس طریقے سے بھی نہیں پیوں گا۔ اور یہ واقعہ خیر گیا گزرا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو فرمایا کہ میں نے یہ قسم تو کھا لی ہے، لیکن تم حضرت زینب کو اس کی اطلاع نہ دینا، ورنہ ان کو ظاہر ناگواری ہوگی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ یہ شہد نہیں کھاؤں گی، میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ناگواری محسوس ہوگی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ میں نے ایک قسم کھا لی ہے، لیکن اس کا تذکرہ تم کسی سے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ لیکن جس طرح انہوں نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ پروگرام بنایا تھا، کیونکہ ایک طرح سوکن تھی نا، تو ٹھیک ہے زوجہ اپنی جگہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھائی ٹھیک ہے آپ آئی جی ہیں، آپ ٹھیک ہے آپ کوئی صدر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے وزیر اعظم ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آئی جی ہوں گے، لیکن آپ بیوی کے لیے آپ شوہر کی حیثیت رکھیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، سب کے لیے نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے ایک شوہر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اور جس طرح عام طور پہ خواتین میں آ جاتا ہے سوکن کے بارے میں کہ میرا شوہر مجھ سے زیادہ محبت کرے، ان سے نہ کرے، تو اس طرح ان ازواج میں بھی کچھ تھوڑی بہت بات آ جاتی تھی۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح قسم کھا لی۔ تو اس موقع پہ یہ آیات سورۃ التحریم نازل ہوئی تھی کہ اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے کیا کیا تھا، حلال قرار دیا تھا۔ اور آگے پھر پورا واقعہ ان ازواج کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے تو ان دونوں کو منع کیا تھا، لیکن ان دونوں نے آپ کا راز فاش کر دیا، اور ان دونوں نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات جا کے سنائی ان دونوں کو، تو انہوں نے پھر
پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتائی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، لہذا تم دونوں کیا کر لو، توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کیا کر لیں گے، قبول فرما لیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت دی کہ ایسی چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دیجیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو فرمایا، اور یا ایھا النبی جو کہہ کے خطاب فرمایا، بڑے پیارے انداز سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اصل میں یہ امت کو تعلیم دینا تھی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا اس کو ہم اپنے اوپر کیسے حرام قرار دے سکتے؟ امت کو تعلیم دی ہے کہ حلال حرام اس کا مدار تم لوگوں کی اپنی سوچ پر نہیں ہے، کون سی چیز حلال کرنی ہے کون سی چیز حرام کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا اس کو کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا، اور اسی طرح جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کوئی اس کو حلال بھی نہیں کہہ سکتا، جو کہے گا تو وہ پھر اس وعید میں داخل۔ اصل میں اس کے مختلف درجات ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، پہلا درجہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حلال قرار کی ہوئی، حلال قرار دی ہے، کسی چیز کا کھانا حلال کیا ہے، یا کوئی ایسا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا، کوئی آدمی اس کو دین سمجھ کر، لازمی سمجھ کر اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے رہے کہ شریعت نے تو اس کو حرام قرار دے دیا، تو یہ تو موجب کفر بھی ہے اس طرح کی بات کرنا، اس سے تو بچنا چاہیے۔ اور دوسرا درجہ کہ آپ نے قسم کھا لی، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حلال قرار دیا اور آپ نے قسم کھا لی، اور قسم کھا کے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہو، تو یہ چیز بھی منع ہے بلا، اگر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیز بھی گناہ کا سبب ہے، گناہ کبیرہ، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں اگر کوئی انسان قسم کھا لیتا ہے غلط چیز کے بارے میں تو شریعت نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں قسم کو توڑ دو اور قسم کا کفارہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ قسم کو توڑا، اور قسم کا کفارہ یعنی ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا۔ اور تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان اس کو حرام سمجھ کر بھی نہیں چھوڑتا اور انسان قسم بھی نہیں کھاتا، ہاں کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بیمار ہے اس وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، وہ چیز نہیں کھاتا یا اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، لیکن دل سے نہ اس کو حرام سمجھتا ہے اور نہ ہی قسم کھائیے۔ ایسی صورت میں اگر انسان بعض اوقات ڈاکٹر کسی چیز کے کھانے سے منع کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز اس طور پہ آ جاتی ہے، تو ایسی چیز پہ اگر کوئی آدمی رک جاتا ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں۔ تو الگ الگ درجات ہیں، فقہا نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو یہ صورت التحریم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ مقرر فرمائی کہ کس طور پہ تم نے بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا ہے اور کس طور پہ تم نے اللہ کی بات پہ عمل کرنا، کہ یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی محبت میں آ کے انسان شریعت کے خلاف کوئی ایسے اقدام کر بیٹھے، اس چیز کی بھی شریعت میں اجازت نہیں۔ ہر چیز کی شریعت نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا تو وہاں پھر بیوی بچوں کی بات نہیں ہے، وہاں اللہ کا حکم، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو درج۔ ہاں اللہ کے حکم کے اندر رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بچوں کے جو حقوق عائد کیے ہیں تو لہٰذا ان پہ عمل کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ آج ہماری اس آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 6 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا تو یہ کہ انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ انسان سے قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے، جس طرح کی پچھلی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔ بڑی آزمائش کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مال اور اولاد دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کو اپنی مرضی سے نہیں ملتی، انسان کوشش کرتا ہے، مال کے لیے بھی کوشش کرتا ہے،
کہ مثال کے طور پہ آپ نے بھی کپڑے کی دکان کھولی ہے، ساتھ والے نے بھی کپڑے کی دکان کھولی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، اس کو اتنا نہیں نواز رہا. کوشش تو دونوں برابر کر رہے. آپ نے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، آپ کے دوست نے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، ایک آدمی کو اچھی نوکری مل گئی، دوسرے کو اتنی اچھی نوکری نہیں ملی. تو یہ مال اور اسی طرح اولاد کہ یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. انسان شادی کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد لازمی تو نہیں ہے اولاد انسان کی ہو جائے، اور شادی کے بعد یہ لازمی تو نہیں انسان کے بیٹے ہی بیٹے ہو جائے، شادی کے بعد یہ ضرور انسان کی بیٹیاں بیٹیاں ہو جائیں، شادی کے بعد یہ ضرور نہیں انسان کہے کہ مجھے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کے بس میں. اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، اللہ کسی کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، اللہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. دیکھیں ہر انسان، اتنے انسان ہیں سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شادیاں ہونے کے بعد اولاد کا ہونا یہ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طرح مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب ایسی نعمت ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے، میں نے تمہیں دی، جب میں نے تمہیں دی ہے تو لہٰذا اب اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یہ تمہارے ذمہ ضروری ہے، ورنہ تم سے پوچھا جائے گا. فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ مال و دولت دیا، اب مال و دولت کو کیسے خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، مال و دولت کو کیسے خرچ کر رہے ہو اپنے بیوی بچوں میں، مال و دولت کو کیسے خرچ کر رہے ہو اپنے رشتہ داروں میں، کن جائز چیزوں میں استعمال کر رہے ہو، کہاں ناجائز چیزوں میں استعمال کر رہے ہو، کہیں اسراف تو نہیں کر رہے، کہیں بخل تو نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، جب اولاد دی ہے، اب اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ کی اور اولاد بگڑ گئی خدا نخواستہ، انسان کے صحیح نہج میں تربیت نہیں کی، اولاد کی پرورش نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، ان کو طور طریقے نہیں سکھائے، اور اولاد بگڑ گئی، اولاد نافرمان ہوگی، انسان سے قیامت کے دن والد سے پوچھا جائے. انما اموالکم اولادکم فتنہ. تو اس لیے بڑے ڈرنے کی بات ہے سب سے پہلے، اور اولاد کے صحیح ہونے سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا اس آیت میں قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. بڑی اہم بات ہے. کوئی انسان ہے، مثال کے طور پہ والد ہے، وہ اپنے بچے کو کہتا رہے کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت مسجد میں جایا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، دین پہ عمل کرنا چاہیے، اور خود وہ نہیں پڑھتا، خود والد مسجد نہیں جاتا، کوئی والد نماز نہیں پڑھتا، بچے کو آرڈر دیتا ہے تم نماز پڑھو، تو بچے پہ کوئی اثر ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، بچے تو والدین سے سیکھیں گے، بچے والد سے سیکھیں گے، بچی والدہ سے سیکھیں گے. اگر ماں نماز ہی نہیں پڑھتی، ماں کو کبھی بچوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں؟ والد اگر نماز نہیں پڑھتا، والد کو کبھی بچوں نے دیکھا ہی نہیں ہے مسجد جاتے ہوئے، تو بچے کہاں سے جائیں گے؟ والد کہتا رہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھتے اور خود بھی نہیں پڑھتا، تو کہاں سے عمل ہو؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. قیامت میں سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت میں آئے گا نا، نفسی نفسی نفسی، کوئی کسی کا نہیں ہے، صرف اپنے اعمال کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بیوی بچے والدین کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں صرف اپنے اعمال کا حساب دیں. جب اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور قرآن کی آیت بھی کہتی ہے کہ ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، دوسروں کو تو بات کی بات. تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم شریعت پہ عمل. ایک والد ہے 5 وقت کا نمازی ہے، جب نماز ہوتی ہے مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے. اولاد کو کبھی اس نے نہیں کہا نماز پڑھو، لیکن اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارا والد 5 وقت نماز پڑھنے جاتا ہے، خود اولاد کو شرم آ جائے. اگر بچہ ہے، بچے کو خود شوق ہوگا یار میرے والد صاحب جاتے ہیں میں بھی ساتھ جاؤں، بچے کو ہوتا ہے کہ ہم مسجد پہنچے، ہم بھی والد صاحب کے ساتھ جائیں، ہم بھی نیک کام کریں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، دیکھیں آپ اگر قرآن کھولتے ہیں تو ان کی عادت بھی وہی بنے گی، آپ کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں گے. اور اگر آپ خدا نخواستہ کچھ اور کام کرتے ہیں، صحیح، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کوئی اور چیز موبائل دیکھتے ہیں، تو بچوں کو بھی وہی شوق ہوگا.
پھر ہم کہتے ہیں جی بچے موبائل مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے جب والد سارا دن موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، والدہ سارا دن موبائل لے کے بیٹھے، تو بچوں نے بھی وہی کرنا ہے. اگر والدین کتابیں لے کے بیٹھے ہوں، والدین نماز میں ہوں، والدین ذکر و اذکار میں ہوں، والدین اچھے کاموں میں، تو بچے بھی وہی سیکھیں گے. تو اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. گھر والوں کو دین کی دعوت دو، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دو، گھر والوں کو سیدھے راستے کی دعوت. بہت مشکل کام ہے. دین کا کام سب سے مشکل کرنا، سب سے مشکل دین کا کام کہاں کرنا مشکل ہے؟ اپنے گھر میں مشکل. بھئی آپ مفتی صاحب ہو، آپ عالم صاحب ہو، آپ بڑے ولی اللہ ہو، صحیح، باہر آپ جاتے ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہر طرف آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو آپ بڑے بڑے بیانات کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، تبلیغ دیتے ہو، لیکن گھر میں آ کے آپ آیا واقعی اس طور پہ تبلیغ کر سکتے ہو؟ آپ اپنے کزن کو اس طور پہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کو اس طور پہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل. خاص طور پہ جن کے ساتھ بچپن گزرا، ساری چیزیں گزرے، یا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب ہم خود صحیح کام نہیں کرتے، جب ہم خود غلط کام کرتے ہیں، تو ہم کیسے دوست کو دعوت دے سکتے ہیں؟ کیسے اپنے رشتہ دار کو دعوت دے سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں خود ٹی وی ہے، اور آپ بیوی کو بولو، بچوں کو بولو بھائی ٹی وی نہ دیکھو، آپ خود دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، آپ کیسے دعوت دو گے ان کو؟ آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہیں، فحاشی ہے، جو بھی ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بولو بھائی دیکھو یہ دین نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا گناہ ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو الٹا اعتراض آئے گا نا، پہلے اپنے گھر کو تو صحیح کرو. تو سب سے مشکل کام اپنے خاندان میں تبلیغ. اور جو آدمی خود صحیح ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے گھر میں تبلیغ کرنا بھی آسان. جب خود والد صحیح ہے، خود آپ صحیح ہو، آپ فرما بردار ہو، آپ ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہو، شریعت پہ عمل کرتے ہو، پھر آپ کہو گی بھی تو آپ کی بات کا یا تو اثر ہوگا، یا کم از کم مخالفت تو نہیں آئے گی، کیونکہ آپ خود بعمل. تو قرآن مجید کی آیت بھی کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب کہ جہنم کی آگ سے بچانا، اولاد کی، بیوی کی صحیح تربیت کرنا، یہ شوہر کی، والد کی ذمہ داری. کیونکہ بیوی بچے والد کے ماتحت ہیں نا. جب والد کے ماتحت ہیں تو لہذا والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح باقی چیزوں میں ان کا بار اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح شریعت کی چیزوں میں بھی ان کا بار اٹھاؤ، ان کی خبر گیری رکھو، اپنی اہلیہ کے بارے میں خبر گیری رکھو کہ وہ شریعت پہ عمل کرتی ہے نہیں کرتی. پیار و محبت سے سمجھاؤ، بچوں کو پیار و محبت سے سمجھاؤ، آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف لے کے آؤ، آہستہ آہستہ انہوں کو علماء کے ساتھ جوڑو، آہستہ آہستہ ان کو دین کے محفلوں میں بٹھاؤ، آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف لگاؤ، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے جو ہیں، وہ دین پہ باعمل ہوں، دین کو، شریعت کو سمجھیں. ورنہ اللہ کرے ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو اس ٹائم معاشرے کا حال ہے. لوگ آتے ہیں جی ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد بات نہیں مانتی، ہماری اولاد بڑی ہوگی ہے وہ ایسے کرتی ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری تھی نا، آپ بچپن میں تربیت اس نہج پہ کرتے، کیا جو ایسے کام نہ کرتی؟ تو لہٰذا آج سے اس چیز کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے خود صحیح ہوں، خود شریعت پہ عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو، ان کو شریعت پہ آہستہ آہستہ پیار و محبت سے لانے کی کوشش کریں. دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کہ جہنم کی آگ جو ہوگی کس چیز سے بھڑکائی جائے گی؟ انہی انسانوں سے اور پتھروں سے. انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا جس سے جہنم کی آگ بھڑکے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی طرح پتھروں کو ڈالا. پتھروں سے کیا مراد؟ پتھروں سے مفسرین نے لکھا کہ بت، وہ بت جن کو بنا کے یہ لوگ پوجا کرتے تھے، ان پتھروں کو ڈالا جائے گا، ان بتوں کو ڈالا جائے گا، تاکہ یہ کفار دیکھیں کہ جن کو ہم دنیا میں پوجتے تھے، یہ جو پتھر کے بت تھے، آج جس کو ہم خدا مانتے تھے، آج تو یہ ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے ان بتوں؟ تو والحجارہ، حجارہ یعنی پتھروں سے مراد وہ بت ہیں
کہ وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے جو نافرمان لوگ ہوں گے، اور اسی طرح والحجارہ، اور وہ پتھر ہوں گے یعنی وہ بت ہوں گے جن کو یہ لوگ کفار مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جن سے مرادیں مانا کرتے تھے۔ وقودها الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اور علیہا ملائکۃ، اور اس جہنم پر ایسے فرشتے نگران ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد جو سخت مزاج رکھنے والے، جو تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، تم وہاں چیخو گے چلاؤ گے لیکن وہ پکڑ کے تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے اور تمہیں وہاں سے باہر آنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ولا یعصون اللہ، اس وجہ سے کہ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جس کا ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اللہ تعالیٰ جب حکم دے گے ان کو جہنم میں ڈالو تو فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، پھر کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ تو وہی کام کرتے۔ تو لہٰذا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس دن یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا یعنی کافر لوگ، لا تعتذرون اليوم، آج تمہارے لیے کوئی معذرت نہیں۔ اس دن یہ کافر چیخیں گے، جہنم میں چیخیں گے کہ ہم کو اس شیطان نے جھٹلایا، ہم کو ان بتوں نے بہکا دیا، ورنہ ہم یا اللہ آپ پر عمل کرتے، لہذا ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے ایک دفعہ دوبارہ تاکہ ہم تیری عبادت کریں۔ تو کہہ رہے ہیں انما تجزون ما کنتم تعملون، اس دن ان کی بات نہیں سنی جائے گی اور یہ کہا جائے گا یہ تو وہی ہے جو کہ تم کرتے تھے دنیا میں، اب اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، لہذا اسی کو اب چکھو، اسی عذاب کو تم چکھو۔ سے اس دن قیامت کے دن، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب ایک دفعہ بیان فرمانے لگے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ حضرت جب قیامت ہوگی ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے بھئی آپ نے تو ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا تھا کہ جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے، جہاں ہر طرف افراتفری تھی، جہاں ہر طرف فحاشی تھی، جہاں ہر طرف عریانی تھی، ہم کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے کہا سوال تو تمہارا بڑا معقول ہے، اگر واقعی اللہ کو تم کہہ دو گے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جہاں گناہ ہی گناہ تھے، آپ ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کر دیتے، تابعین کے دور میں پیدا کر دیتے تو ہم بھی اللہ والے ہوتے۔ تو فرمایا سوال تو بڑا معقول ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ لیں کہ آیا میاں تم نے مجھ سے مانگا تھا، ٹھیک ہے میں نے ایسے دور میں پیدا کیا، تم نے مجھ سے ایک دفعہ بھی ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا کی کہ اللہ آپ نے اس گناہوں کے دور میں پیدا کیا، آپ ہمیں اس گناہوں سے بچا لیجیے، ایک دفعہ بھی تم نے ہم سے مانگا اس طریقے سے؟ اگر مانگتے تو ہم تمہاری مراد پوری نہ کرتے، ہم تمہیں اس گناہوں کی آگ سے ایسے نکال لیتے جیسا کہ مکھن سے بال نکالتے، تو تم نے کوشش کی بچنے کی، تم نے کوشش کی مجھ سے مانگنے کی؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں پھر تو بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے آج کی آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان گناہوں سے بچائیں، اور کوشش کریں علماء اکرام کے ساتھ جوڑیں، اچھی محفلوں کے ساتھ جوڑیں، گھر میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں شریعت کو سمجھ سکیں، بڑوں کا احترام سمجھ سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔